مالک کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ بعدہ درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت مختصر سے وقت میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن ایک کلام الہی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یقیناً یہ قرآن ایسا سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مومنوں کے لیے جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، انہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اجر عظیم ہے۔ تو قرآن ایک عظیم کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، آخری کتاب ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ بابرکت کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ یتدبر القرآن، آپ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جو عقل مند ہیں وہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں گے، قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اپنی زندگی قرآن مجید کے مطابق جو گزارے گا اسی کو قرآن مجید نے عقل مند کہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا کسی بھی مذہب سے ماننے والا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہو، ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للناس، کہ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ بابرکت کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ،
اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ظاہری طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی، تو یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہ ہو۔ قرآن مجید کا پڑھنے والا، قرآن مجید پر عمل کرنے والا، نماز قائم کرنے والا، وہ ایسی تجارت کا حقدار ہے جس میں کبھی خسارہ ہونے والا نہیں۔ ہم دنیا میں تجارت کرتے ہیں، اس میں خسارہ ہوتا ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا، وہ ایسی تجارت کر رہا ہے رب العالمین کے ساتھ جس میں کبھی خسارہ ہونے والا نہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ رب العالمین ایک نیکی دیتا ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا کہ الف لام میم پڑھنے والا 30 نیکی کا حقدار ہو گیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے جس سے ہم اور آپ محروم ہیں۔ ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن مجید کا پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا، قرآن مجید ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا کہ الہ العالمین یہ ہماری تلاوت کرتا تھا، یہ قرآن مجید کو پڑھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، آج اس کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ قرآن مجید کا مقام ہے، قرآن مجید کی فضیلت ہے، قرآن مجید کا برکت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے روز جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہم اور آپ ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ ایسے وقت میں، ایسی صورت میں قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے والے کے لیے قرآن مجید اللہ رب العالمین سے حجت قائم کرے گی کہ الہ العالمین تو اس کو بخش دے، اس لیے کہ یہ دنیا میں میری تلاوت کرتا تھا اور میرے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزارتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواہ مسلم، کہ اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرگاہ نہ بناؤ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ کو پڑھا جاتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہم اور آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، کہ دنیا بھر کی شکایت، ہمارے گھر میں عذاب ہے، جن کا سایہ ہے، بھوت ہے، پریت ہے، یہاں لے کے بھاگتے ہیں، تو کبھی اس درگاہ پہ تو کبھی اس درگاہ پہ، آپ چکر کاٹتے رہیے، کچھ نہیں ہونے والا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیجئے، کوئی جن آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، کوئی شیطان آپ کے گھر میں نہیں ٹھکے گا۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، شیطان خود بخود آپ کے گھر سے بھاگ جائے گا۔ قرآن مجید کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس پر عمل کیجئے، اس کے مطابق
زندگی گزاریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری، کہ تم میں سب سے افضل، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے، جو سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ نہیں کہا کہ سب سے افضل کوئی ڈاکٹر ہو، کہیں یہ نہیں کہا کہ کوئی ماسٹر ہو، کہیں یہ نہیں کہا کہ کوئی انجینئر ہو۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اگر وہ شریعت کے مطابق اپنی ڈاکٹری کرے، اپنی ماسٹری کرے، اپنی انجینئرنگ کرے، لیکن شرط ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ لیکن نبی نے جس کو افضل کہا ہے وہ قرآن مجید کا سیکھنے والا اور سکھلانے والا، وہ سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کوئی اور نہیں کہا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، جو بات وحی کی جاتی تھی وہی بات کہتے تھے، گویا کہ اللہ نے نبی کو وحی کیا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل اور سب سے بہتر ان لوگوں کو بتلایا جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، سکھلاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کی درس دیتے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ حافظ قرآن کی، قرآن مجید کی پڑھنے والے کی یا مسجد کے امام کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ جس کی اہمیت کو نبی نے بتایا ہو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جس کی عزت قرآن و حدیث میں آئی ہو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو رسوا کرتے ہیں۔ آپ کتنی تنخواہیں دیتے ہیں امام کو یا حافظ کو؟ مسجد میں کتنی تنخواہیں دیتے ہیں؟ 5,000، 6,000، 4,000، یہ اس کی ذلت ہے، آپ اس کے رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جس شخص کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کہا ہو آپ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، کہ بندوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، اللہ کے نزدیک خاص لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ جس کے پاس مال و دولت کا انبار ہو، جس کے پاس بنگلے ہو، جس کے پاس گاڑیاں ہو، آخر وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جو ہے وہ اہل قرآن ہیں، قرآن مجید کے پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کی درس دینے والے، وہ سب سے خاص لوگ ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں جس کی ہم توہین کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے سینے میں قرآن حفظ ہے، جو حافظ قرآن ہے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا قیامت کے روز اسے انعام دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا اقرا، پڑھتے جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جا، ورتقی، چڑھتے جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، اطمینان سے پڑھ، اور تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی، جہاں تو اپنے قرآن کو مکمل کرے گا، من الجنت والناس کہے گا، وہی تیری منزل ہے۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے، یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کسی مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جہاں دین کی بات ہوتی ہو، جہاں قرآن کا درس و تدریس ہوتا ہو،
ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں سکون نازل ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید کے درس و تدریس میں شامل ہوئیے، وہاں سکون ہی سکون ہے، وہاں اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ ہم گنہگاروں کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیں، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اکرام اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے، یہ دینی مجلس ہے، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ کتنے لوگ شامل ہیں۔ اگر گانے بجانے کی محفل ہو تو وہاں بھیڑ ہوگی، وہاں لوگ اکٹھا ہوں گے۔ اگر قوالی کی محفل ہو تو وہاں طوطا لگا رہے گا، مشاعرے کی محفل ہو تو وہاں لوگ شوق سے جائیں گے۔ لیکن جہاں فرشتے اپنا پر بچھاتے ہو وہاں جانا کسی کو گوارا نہیں ہے، ناگوار گزرتا ہے۔ بد نصیب لوگ ہیں وہ لوگ جو ایسی مجلسوں میں شامل نہیں ہوتے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، ٹائم مکمل ہو رہا ہے۔ فرانس کا ایک مشہور ڈاکٹر اور سائنسداں مورس بکئی 1899 میں جب ایک ٹیم تشکیل دی گئی کہ یہ تحقیق کیا جائے کہ یہ جو فرعون کی لاش ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی فرعون کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ جب وہ ڈاکٹر، وہ سائنٹسٹ تحقیق کرنے لگا، عیسائی تھا، بائبل کو پڑھ چکا تھا، اس میں اتنا تو ذکر تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریا میں ڈبو دیا گیا۔ اس کے آگے کیا ہوا اس کا ذکر بائبل میں موجود نہیں تھا۔ وہ شخص تحقیق کرتے ہوئے سعودی عرب پہنچا، وہاں ایک عربی سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس کا ذکر تو قرآن مجید میں پہلے سے موجود ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ آج کے دن ہم تیرے بدن کو، تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہو، عبرت ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اس میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، غافل ہیں اس سے۔ جب اس نے اس آیت کو سنا تو اسے بہت تعجب ہوا، حیرت میں پڑ گیا، اور اس نے یہ طے کیا کہ قرآن مجید کا پورا ترجمہ پڑھوں گا۔ اس نے پورا ترجمہ پڑھا، بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ عربی زبان کو سیکھا، قرآن کو پڑھا، اور مرنے سے پہلے وہ اسلام قبول کیا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ ایک غیر مسلم، اس کے دل میں شوق ہے، جذبہ ہے، وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں معاملہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں جانتے، اس کو پڑھنا نہیں جانتے۔ اگر دلوں میں جذبہ ہے، شوق ہے تو عمر مانے نہیں ہو سکتی۔ ہم پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہر زبان میں قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں، ترجمہ موجود ہے۔ جس زبان میں آپ کو چاہیے ترجمہ مل جائے گا، ہندی میں ہے، انگریزی میں ہے، دنیا میں مختلف زبانیں ہیں، سب زبانوں میں تقریباً قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے۔ ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ یہ آخری کتاب ہے، اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے، وہ بابرکت کتاب ہے کہ لوگوں نے اس پر اعتراضات کیے، اس پر انگلیاں اٹھائیں، لیکن جب اللہ نے اعلان کر دیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ تمام انسان اور جنات مل کر اس جیسا لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، چاہے بعض کے مددگار بن جائیں۔ یہ ہے عظیم کتاب قرآن مجید۔
اس جیسا قرآن تو چھوڑیے 10 آیت نہیں لا سکتے، ایک سورت بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں چیلنج کیا ہے، اور یہ چیلنج آج تک موجود ہے اور قیامت کی صبح تک یہ موجود رہنے والی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے تو اپنے اندر ہمت کریں، حوصلہ کریں، قرآن مجید کو سیکھیں۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بہت آسانی سے ہم اس کے سیکھ سکتے ہیں، اس کے تراجم کو سن سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بس ہمارے اندر ہمت ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔